اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، آپس میں یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ، یہ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ عم یتساءلون، یہ لوگ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ آگے چلیے۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق۔ یہ سوال بڑی خبر کے متعلق کر رہے ہیں۔ بڑی خبر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ آگے چلیے۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس خبر اور اس قیامت کے دن کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ اب یہاں اس کی تفسیر بنتی ہے۔ تینوں آیتیں آپ نے دیکھ لیں۔ یہ جو منکرین تھے یہ قیامت کے دن کے بارے میں آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ ایک کہتا تھا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں مرتے رہتے ہیں، یہ سارے زمانے کے پھیر ہیں۔ یہ دہریہ کا خیال تھا۔ غیر دہریہ ان کے علاوہ ایک طبقہ تھا، وہ کہتا تھا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ دنیا کی زندگی کی حد تک ہی یہ جہان ہے، اس کے بعد ہم نے کھڑا کو نہیں ہونا، ہمارے زندگی کے بعد اٹھنے اور اس کے بعد وہاں پر جا کر سوال جواب اور حساب کتاب کا کنسیپٹ بالکل غلط ہے، یہ ان کا ذہن تھا۔ تیسرے مشرکین تھے، ان کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ چوتھے نمبر پہ وہ لوگ تھے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بے یقین تھے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کوئی ان کے پاس کنسیپٹ نہ کوئی قول۔ ان کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، بس ہمارا ایک تکا ہے، اندازہ ہے، ہمارے پاس یقینی بات کوئی نہیں۔ یہ چاروں باتیں مختلف مقامات پر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات سورۃ جاثیہ آیت نمبر 24، یہ دہریہ کا قول ہے۔ دوسری سورۃ انعام آیت نمبر 29، یہ دہریہ کے علاوہ دوسرے منکرین حشر اور بعثت کا قول ہے۔ تیسرے مشرکین سورۃ یاسین آیت نمبر 78، اور چوتھے جن کی سوچ آوارہ تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان کا کوئی اپنا ذہن بنا ہوا ہی نہیں تھا، سورۃ جاثیہ آیت نمبر 32۔ اس پارے میں ایک ایک آیت یا ایک ایک مضمون کے تحت بہت سی قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے پاس جو تحریر موجود ہے اس میں ایک ایک آیت کی تفسیر میں کہیں ایک، کہیں دو، کہیں تین، کہیں زیادہ آیتیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آپ کو طوالت سے بچانے کے لیے یا تو لکھائی ہی نہیں جائیں گی کیونکہ اس سے ملتی جلتی ہی تو وہ آیت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، یا اگر لکھائی جائے گی تو ایک آدھ لکھائی جائے گی، لیکن جب کتاب چھپے گی تو اس میں آپ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ کلا سیعلمون، یقیناً وہ عنقریب جان لیں گے۔ جی، یقیناً وہ جلد ہی سیعلمون، یہ سین سوفا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جلد ہی یعلمون، یہ لوگ جان لیں گے۔ جی، ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ عنقریب جان لیں گے۔ پھر یقیناً وہ عنقریب جان لیں گے۔ اب اس سے ملتی جلتی آیت ہے قرآن میں، آپ بہت لوگوں کو خود بخود ذہن میں آ گئی ہوگی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تکاثر آیت نمبر 3-4۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہ بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو فرش نہ بنایا؟ اب اس سے ملتی جلتی آیت بالکل سورۃ بقرہ میں ہی، قرآن شریف کی ابتدا میں ہی آپ پڑھ کر آ رہے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 تھی۔ آگے چلیے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں، پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیل کے طور پر استعمال کیا۔ وہ زمین کے اوپر بھی ہیں اور اندر بھی گہرے بھی اترے ہوئے ہیں، ان کی گہرائی کا انسان کو صحیح اندازہ بھی نہیں ہے، کتنے گہرے ہیں، کس قدر وہ ٹھونک دیے گئے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، تو یہ متعدد مقامات پر ان میں سے ایک حوالہ لکھ لیں، مرسلات آیت نمبر 27۔ آگے جی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا مرد و عورت پیدا کیا۔ مرد و عورت جوڑا جوڑا، اب اس کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سورۃ یاسین آیت نمبر 36۔ آگے چلیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو راحت کے لیے بنایا۔ تمہاری نیند کو بنایا سبات۔ سبات کا معنی ہوتا ہے گہری نیند،
تمہاری نیند کو گہری نیند بنایا، یعنی دماغ اور اعصاب کے ریلیکس ہونے کا بہترین ذریعہ بنایا۔ جس بندے کو زیادہ نیند آتی ہو، حکیم لوگ اس بیماری کو بھی سبات کہتے ہیں۔ ہمارے ایک حکیم صاحب پنجابی میں انہوں نے طب پر کتاب لکھی ہے، طب آزمائشی، تو وہ سبات کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ستا گھوک روے انسان۔ تو یہ سبات کی انہوں نے ڈیفینیشن لکھی ہے۔ تو رات کو تمہارے سونے کے لیے اور گھوک سونے کے لیے بنایا۔ اور سورۃ روم میں ارشاد فرمایا فمن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، سورۃ روم آیت نمبر 23 وجعلنا الليل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کر دیا، رات کو پردہ پوش کر دیا۔ جی وجعلنا النهار معاشا، اور دن کو بنایا روزی کمانے کا وقت۔ جی وہی سورۃ روم میں جو آیت نمبر 23 گزری ہے وہ اس کی بھی تفسیر ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، سورۃ یونس آیت نمبر 67۔ آگے چلیے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اوپر 7 مضبوط آسمان، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، سورۃ بقرہ آیت نمبر 29۔ آگے چلیے۔ وجعلنا سراجا وهاجا، اور ہم نے سورج کو نہایت چمکتا چراغ بنایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورۃ یونس آیت نمبر 5۔ یہ قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے نا، جو آپ نے اصول تفسیر میں پڑھا تھا، تو یہ اس کی مثالیں اس وقت آپ کو کثرت سے پیش کی جا رہی ہیں۔ آگے جی۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زور کا پانی اتارا، آگے چلتے جائیے۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے سبب زمین سے غلہ اور سبزہ نکالیں، جی وجنات الفافا، اور گھنے باغ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا وقت ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گروہ در گروہ تم چلے آؤ گے۔ اب آیتیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی، اس طرح کی آیتیں کثرت سے گزری ہیں۔ یوم الفصل، فیصلے کا دن، تو اگر پہلے مالک یوم الدین آپ پڑھ چکے ہوں تو یوم الفصل کو سمجھنا کیا مشکل ہے۔ آگے چلیے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہو کر رہ جائے گا۔ یہ آسمان دروازے سارے اس کے پھٹے کھل جائیں گے، یعنی آسمان، اس کا مطلب ہے کہ ایسے اسمبل کیا گیا ہے کہ جب سارا اوپن آؤٹ ہو جائے گا تو جگہ جگہ اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ تعمیری اور تخلیقی اعتبار سے بہت بڑا شاہکار ہے یہ کہ پورے کا پورا آسمان سب ڈورز اینڈ ڈورز۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب کی طرح بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گے۔ جی پہاڑ چلائے جائیں گے تو سراب کی طرح بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو جامد دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے اور گھوم رہے ہوں گے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 88۔ آگے چلیے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ جی دوزخ گھات میں ہے، مرصاد رصد، جہاں شیر اپنا ڈیرا جما کے بیٹھتا ہے، حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے، اس جگہ کو رصد کہا جاتا ہے۔ آگے جی۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ جی سرکشوں کا ٹھکانہ۔ سرکش جیسے فرعون کے بارے میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے طغیانی کی ہے، وہ طاغی ہوا ہے۔ نازعات آیت نمبر 17۔ جی۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں رہیں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ہاں وہ مدتوں اس میں رہیں گے۔ احقاب یہ حقب کی جمع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حقب 80 سال کا ہے، یعنی صدی کہہ لیں، وہ اس میں صدیوں رہیں گے۔ مستدرک حاکم 3942۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی چیز کا۔ نہ ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی پینے کی چیز ہوگی۔ ٹھنڈک سے مراد موسمی ٹھنڈک، اور پینے کی چیز سے مراد پانی یا مشروب۔ جی۔ الا حمیما وغساقا، بجز نہایت کھولتے پانی اور زخموں کی پیپ کے۔ پینے کو یا کھولتا پانی ملے گا یا پیپ ملے گی۔ جی۔ جزاء وفاقا،
بدلہ ان کی سرکشی کے موافق۔ چلتے جائیں۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا یقیناً وہ کسی حساب کا خوف نہ رکھتے تھے۔ لا یرجونا، یہاں رجا کا لفظ ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا یخافون ہے۔ وكذبوا بآياتنا كذابا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو پوری طرح جھٹلایا۔ چلتے جائیے۔ وكل شيء أحصيناه كتابا اور ہم نے ہر چیز گن کر لکھ رکھی ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ جی اب اضافہ ہوگا لیکن عذاب کا، اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ چلیے۔ إن للمتقين مفازا یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا مقام ہے۔ جی مفاز کامیابی کی جگہ کو کہتے ہیں۔ جی حدائق وأعنابا باغ ہیں اور انگور، وكواعب أترابا اور نوجوان ہم عمر بیویاں، وكأسا دهاقا اور چھلکتا جام۔ چھلکتا جام، کأسن پیالہ، دہاقہ لبریز اور چھلکتا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کأسن دہاقہ کی تفسیر یہ آیت پڑھ کے فرماتے ہیں ہی المتتابعۃ الممتلئہ، یہ قاس دہاق وہ ہیں جو مسلسل ملتے رہیں اور ہر پیالہ بھرا ہوا بھی ہو، یعنی چین ڈرنکنگ ہوگی اور اللہ کی عطا انتہا پر ہوگی۔ مستدرک حاکم میں ابن عباس کا قول ہے، مستدرک 3943 3943۔ آگے چلیے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ جزاء من ربك عطاء حسابا بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ چلتے جائیے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا اس کی طرف سے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے، نہایت رحمت والا، اس سے بات کرنے کا انہیں اختیار نہ ہوگا۔ بات کرنے کا اختیار صرف اسے ہوگا جس کو اجازت ہوگی۔ جی يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جس دن جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے صف بستہ، کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے درست بات کہی۔ کوئی بات اللہ سے اس دن نہیں کر سکے گا، جس کو اجازت ہوگی وہی بات کر سکے گا۔ اور شفاعت کے حوالے سے بھی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ آگے جی۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ حسرتیں ہوں گی اور طرح طرح کے بڑے بڑے بھاری الفاظ اور بھاری سوچیں ان کے دماغوں میں اس وقت آئیں گی کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نکل سکے، لیکن دنیا کی جیل تو لوگ توڑ لیتے ہیں اور حوالات میں سے بھی لوگ نکل جاتے ہیں، سفارشیں بھی، رشوتیں بھی چل جاتی ہیں، لیکن وہاں سارے راستے بند ہوں گے سوائے مایوسی کے، اور وہاں پر مجبور ہو کر پابند رہنے کے، اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ الامان۔ آگے چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ قسم ان فرشتوں کی جو نہایت سختی سے کافر کی جان کھینچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات۔ قسم ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان بڑی سختی سے کھینچتے ہیں۔ نازعات، نزعن اس کا مطلب ہوتا ہے اچکنا، کھینچ لینا۔ غرقن اس کا مطلب ہوتا ہے اندر غرق ہو کر، ڈوب کر، گہرائی میں جا کر، ڈیپتھ کے اندر اتر کر۔ یعنی کافروں کی جان جب کھینچی جاتی ہے تو ان کے جسم کے بال کو اذیت دے کر، جس طرح مچھلی میں سے کانٹا زندہ مچھلی میں سے کھینچا جائے تو مچھلی کے جسم کو کتنی تکلیف ہوگی، اس طرح روح جسم کے بال میں جو سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے اس کو فرشتے کھینچ کے باہر رکھتے ہیں اور کسی قسم کا لحاظ نہیں کرتے۔ اب سزا کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے جی۔ والناشطات نشطا اور ان کی جو بہت نرمی سے مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں۔ ہاں، مومن، یہ پہلی آیت کافر کے بارے میں اور دوسری مومن کے بارے میں جو مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں۔ جان کے بند مطلب ہے
کہ وہ جو اس کی روح جسم کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے اس کو آرام سے اوپن آؤٹ کرتے ہیں اور اسے وہاں سے بڑے پریم سے نکالتے ہیں. چلیے جی. والسابحات سبحا. اور ان کی جو زمین آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. زمین آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں. سبحن، سبحن تیرنے کو کہا جاتا ہے. آگے جی. فالسابقات سبقا. پھر ان کی جو احکام الہیہ سننے کے لیے پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. جیسے حکم ملتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری میں وہ ایک دوسرے سے بھی سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی. فالمدبرات امرا. پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. یہ قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے 5ویں آیت تک، اور جواب قسم یہ ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. جی. یوم ترجف الراجفہ. جس دن لرز جائے گی لرزنے والی. اس دن لرزنے والی لرز جائے گی. مراد زمین ہے، اس کے اوپر پہاڑ ہیں. اور سورۃ مزمل میں پہلے گزر چکا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. اس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، لرزیں گے، اور پہاڑ ریت کے ٹیلے کی طرح نیچے کو بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. سورۃ مزمل آیت نمبر 14. آگے چلے جائیں. تتبعها الرادفہ. پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی. پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی، یعنی یہ پہلا لرزہ ہوگا اور اس کے بعد دوسرا اٹیک ہوگا. جی. قلوب یومئذ واجفہ. بہت سے دل اس دن لرزتے ہوں گے. چلیے. ابصارها خاشعہ. ان کی آنکھیں دہشت سے جھکی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد زندگی کی طرف ضرور لوٹائے جائیں گے. قبر کے گڑھے سے اٹھنا یہ کیسے ہوگا، یہ ان لوگوں کا آج سوال ہے، تو پتہ چل جائے گا. چلیے. اذا كنا عظاما نخرہ. کیا جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ. بولے پھر تو یہ واپسی بڑے خسارے کی ہوگی. فانما هي زجرۃ واحدہ. تو وہ صرف زور کی ایک جھڑکی ہوگی. اس آیت سے پہلے کافروں کے قیامت کے بارے میں اندھے تبصرے تھے. اب اللہ ان کے جواب میں فرما رہا ہے کہ وہ تو ایک محض ڈانٹ، ایک ڈپٹ، ایک جھڑکی کی دیر ہے. آگے جی. فإذا هم بالساہرہ. تو یکا یک وہ حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے. هل اتاک حدیث موسیٰ. کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. جب ان کے رب نے طوا کے پاک میدان میں انہیں ندا فرمائی. آواز دی اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں. جی. اذهب الى فرعون انه طغى. کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے بڑی سرکشی اختیار کی. پورا واقعہ ہے وہاں پر، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف ان شارٹ اشارہ فرما دیا. جی. فقل هل لك الى ان تزكى. تو اس سے فرمائیے کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ واهديك الى ربك فتخشى. اور تیرے رب کی طرف میں تیری رہنمائی کروں تو رب سے تو ڈرے. فأراه الآية الكبرى. پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی. فكذب وعصى. تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم أدبر يسعى. پھر اس نے پیٹھ پھیری موسیٰ کے خلاف کوشش کرتے ہوئے. فحشر فنادى. پس لوگوں کو جمع کیا تو پکارا. فقال أنا ربكم الأعلى. پھر کہا میں ہوں تمہارا سب سے اونچا رب. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا. نکال الآخرت والاولا. آخرت قیامت کا عذاب ہے اور اولا دنیا کا عذاب ہے. جی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بے شک اس میں ضرور عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. کیا تمہارے نزدیک تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا بنانا؟ اللہ نے اسے بنا دیا. رفع سمكها فسواها. اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ہموار کیا. خلق سبع سماوات طباقا. سورۃ ملک میں پہلے یہ آیت گزر چکی ہے، آیت نمبر 3. آگے جی. واغطش لیلها واخرج ضحاها. اور تاریک کر دی اس کی رات اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا. جی چلتے جائیے. والارض بعد ذلك دحاها. اور زمین اس کے بعد پھیلائی. اخرج منها ماءها ومرعاها. نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ. والجبال ارساها. اور پہاڑوں کو اس میں مضبوط گاڑ دیا. متاعا لكم ولانعامكم. تمہیں اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے.
فإذا جاءت الطامة الكبرى تو جب آ جائے گی سب سے بڑی آفت، يوم يتذكر الإنسان ما سعى جس دن آدمی یاد کرے گا اپنی کوشش کو، وبرزت الجحيم لمن يرى اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فأما من طغى تو وہ جس نے سرکشی اختیار کی وآثر الحياة الدنيا اور آخرت پر دنیا کی زندگی کو اختیار کیا، فإن الجحيم هي المأوى تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور وہ جو خوف زدہ ہوا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا، فإن الجنة هي المأوى تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها جی، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب ہوگا اس کا برپا ہونا۔ جی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ اس طرح کے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں۔ مثلا یہ سورۃ ملک ہے، آیت نمبر 25۔ آگے چلیے۔ فيما أنت من ذكراها آپ کو اس کے ذکر سے کیا مطلب؟ إلى ربك منتهاها آپ کے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے۔ یعنی یہ کب آئے گی، یہ سوال غیر ضروری ہے، آپ اپنے تیاری کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک بندے نے حضور سے پوچھا متی الساعۃ، تو قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر ضروری سوالات اور جو ہمارے ساتھ تعلق نہ رکھنے والی چیزیں ہوں اور چسکے اور صرف ڈسکشن اور ڈیبیٹ، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے مطلب کی حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی انسان کے اچھا مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ غیر متعلقہ چیزوں میں نہ پڑے۔ جس گاؤں نہیں جانا اس کا راہ کیا پوچھنا۔ إنما أنت منذر من يخشاها آپ تو صرف اس سے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ دن کے صرف پچھلے پہر ٹھہرے تھے یا اس کے اگلے پہر۔ یہ دنیا کی زندگی انسان کو اس وقت بالکل مختصر لگے گی کہ میں تو اس میں چند گھنٹے ٹھہرا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ محبوب چیں بجبی ہوئے اور انہوں نے منہ پھیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبسہ، یہ سورۃ مکی ہے۔ عبسہ وتولی، ناگواری کا اظہار فرمایا اور رخ انور پھیر لیا۔ تھوڑا آگے چلیں۔ أن جاءه الأعمى اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، وما يدريك لعله يزكى اور چونکہ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی اس لیے آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرے۔ جی، وہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہو۔ تو اب اس صورت کے جو ابتدائی الفاظ ہیں یہ صاف بتا رہے ہیں کہ اس کے نزول کا کوئی پس منظر ہے، یہاں کوئی اہم واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اب داہریہ کی طرح، مشرکین مکہ کی طرح تکے لگانا بہتر ہے یا حضور کی حدیث سے اگر مسئلہ مل جائے تو حدیث کو اختیار کر لینا بہتر ہے؟ وہ واقعہ اس طرح ہے، آیت بتا رہی ہے کہ آنے والا نابینا تھا، صاف ہے کہ نہیں؟ ان جاءہ الاعمی، اور عبسہ یہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہے ناگواری کا اظہار کرنا، اور غائب کا صیغہ بولا، اس کا مطلب ترجمہ لفظی ترجمہ بنتا ہے اس نے ناگواری ظاہر کی۔ تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہ غائب کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے اللہ کریم جل شانہ معمولی سا بھی اشارہ نہیں دینا چاہتا کہ یہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ سننے والا کوئی تھرڈ پرسن اللہ کے محبوب کے بارے میں کسی قسم کی منفی سوچ نہ قائم کر سکے۔ یہ نقطہ علماء نے خود لکھا ہے، اور وہ آنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انزل عبس وتولی فی ابن ام مکتوم الاعمی۔ عبس وتولی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعل یقول، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ارشدنی، یا رسول اللہ مجھے ہدایت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔
وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل من عظماء المشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت مشرکوں کے وڈیروں کا ایک آدمی تھا. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض عنہ ویقبل علی الآخر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ دینے کی بجائے کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے، اس کی خیر ہے، آپ نے اس مشرک کو تبلیغ کا کام جاری رکھا، کیونکہ وہ مشرک تھا، اس کی اصلاح کو آپ زیادہ ضروری سمجھ رہے تھے، اور یہ بالکل رویہ آپ کا برحق تھا. تو وہ یقول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ام مکتوم سے فرمایا، اترا بما اقول باسن، یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا خیال ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ تو بات تو ٹھیک تھی. فیقول اللہ، انہوں نے کہا نہیں حضور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ففی ھذا انزل، اس موقع کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی. ترمذی 3331 331. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان اور مقام کے اعتبار سے جو آپ نے کیا وہ تھا تو درست، لیکن شان رفیع کا تقاضا سمجھایا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی ایسی صورتحال میں بھی رد نہیں کرنا. اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حدیث میں آتا ہے کہ فقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک یکرمہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم کا احترام بھی کرتے تھے. تفسیر ابن جریر 28148 28148. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت مان لے تو آپ کی نصیحت اسے نفع دے. یعنی وہ اس کو، وہ جو نابینا آیا ہے وہ پاک ہونے آیا ہے، اور وہ آپ کی نصیحت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور ممکن ہے کہ ایسے بندے کو آپ کے ارشادات عالیہ فائدہ دیں. آگے جی. اما من استغنا، وہ جس نے بے پرواہی کی، فانت له تصدى، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ جو کافر ہے وہ خود تو لاپرواہی کر رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اصلاح کو اس وقت زیادہ ترجیح دے رہے تھے. آگے چلیے. وما عليك الا يزكى، اور آپ پر اس میں کچھ ضرر نہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل نہ کرے. جی وہ پاکیزگی نہ بھی حاصل کرے تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. واما من جاءك يسعى، اور وہ جو طلب خیر میں جلدی کرتا ہوا آپ کے پاس آیا، وهو يخشى، اور وہ اپنے رب سے ڈر رہا ہے، فانت عنه تلهى، تو آپ اس سے بے پرواہی فرماتے ہیں. كلا انها تذكرة، حق یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن کی آیتیں نصیحت ہیں، فمن شاء ذكره، تو جو چاہے اس قرآن کو یاد کرے، في صحف مكرمة ان صحیفوں میں جو عزت والے ہیں، مرفوعة مطهرة بلندی والے، پاکی والے ہیں، بأيدي سفرة ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں لکھے ہوئے كرام بررة، جو نہایت بزرگی والے بہت نیک ہیں. کاتب جن کے ہاتھوں میں لکھے ہوئے ہیں یہ قرآن کے صحیفے، وہ بزرگی والے، کرامت والے فرشتے مراد ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام، جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اس نے اس کو حفظ کیا ہوا ہے، حافظ ہے قرآن کا، تو وہ قرآن کے کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع السفرة الکرام البررہ. ومثل الذی یقرأ وهو یتعاہدہ، اور جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اسے قرآن نہیں آتا اور وہ مشکل سے قرآن کے الفاظ کو ادا کرتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، اس کو قرآن پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملے گا. بخاری 4937. قتل الانسان ما اکفرہ، حق کا منکر آدمی مارا جائے کیسا سخت ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، اسے کس چیز سے بنایا؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اسے مناسب اندازے پر رکھا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے اسے زندہ کر کے نکالے. کلا لما یقض ما امرہ، یقیناً اس نے پورا نہ کیا جو اسے حکم ملا تھا. فلینظر الانسان الی طعامہ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے. کھانے کو دیکھ. اب کھانے پہ غور کرنا، کھانے کو دیکھ چھوڑنا، ایسے دیکھ کے نگاہیں ہٹا لینا، یہ مقصود نہیں ہے. کھانے کو دیکھیں. فلینظر، نظر کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا. رؤیت اور نظر اس میں فرق ہے.
اس کے اندر اتریں. حدیث سمجھاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنیا. انسان کے کھانے کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ جو ہے نا انسان کو اپنے کھانے کی طرف غور سے دیکھنا چاہیے. تو حضور فرماتے ہیں یہ کھانے کی مثال دنیا سے دی گئی ہے. کیوں؟ وَإِن قَزَّهُ وَمَلَّحَهُ فَانظُرُوا إِلَى مَا يَسِيرُ. انسان کھاتا ہے، چباتا ہے، پیٹ میں ڈالتا ہے، غور کرو اس کا کیا بنتا ہے، آگے جا کے کیا بن جاتا ہے. یہ دنیا کی مثال ہے. دنیا یہی کچھ ہے. مسند احمد 21239 21239 أنا صببنا الماء صبا کہ ہم نے خوب پانی بہایا. بارش کی بات ہو رہی. جی. ثم شققنا الأرض شقا پھر عجیب طریقے سے ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا فأنبتنا فيها حبا تو اس میں غلہ اگایا وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاری. جی طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اگائیں. اور طریقہ کیا اختیار کیا؟ بارش سے زمین کا پھٹنا، زمین کے پھٹنے سے طرح طرح کے پھل، ترکاریاں اور کھانے پینے کی اشیاء کا اگنا. وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور وحدائق غلبا اور گھنے باغ وفاكهة وأبا اور میوے اور مویشیوں کا چارہ. میوے اور مویشیوں کا چارہ. ابا گھاس. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہینا عن التکلف. سوال یہ تھا کہ یہ گھاس کی شکل کیا ہے، گھاس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ کون سی قسم کی گھاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیں غیر ضروری بحث سے منع کیا گیا ہے، تکلف سے منع کیا گیا ہے. بخاری 7293 7293. فاروق اعظم کا ایک اور قول ہے اسی قول کے ساتھ ملتا جلتا اور اس میں اچھی وضاحت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو التکلف، اس قسم کی بحث کرنا صرف تکلف ہے. واتبعوا ما یتبین لکم فی ھذا الکتاب. قرآن میں سے جو واضح باتیں ہیں نا ان کو واضح ہی رہنے دیا کرو، اور جو سیدھا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس پر نظر رکھا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں بتانا کیا چاہتا ہے. یہ قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تفسیر کرنے، اس پر عمل کرنے کا بہترین راستہ ہے. میرے علم کے مطابق کسی اور صحابی سے اتنی عظیم تفسیر اور تفسیر کا اصول اور قرآن فہمی کا قاعدہ منقول نہیں ہوا جتنا فاروق اعظم سے منقول ہوا ہے. یہ زبردست طریقہ ہے. آج کل ہمارے جتنے بال کی کھال اتارنے والے ہمارے خطیب حضرات اور عوام میں بلے بنانے والے، وہ درخت کون سا تھا جو آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، وہ گھاس کون سی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پڑنانی کا کیا نام تھا، اس قسم کے سوالات اٹھانے والے حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا. یہ لوگوں کا وقت ضائع کرنے والے اور غیر ضروری باتوں میں الجھانے والے خطیب، اللہ کریم ان سے حضور کی امت کو پناہ عطا فرمائے. فاروق اعظم کا یہ قول ابن جریر 28187 28187 اور بیسیکلی بخاری کا حوالہ آپ پہلے نوٹ کر چکے ہیں. آگے جی. متاعا لکم ولانعامکم، فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں اور تمہارے چوپایوں کو. آگے چلیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آ پہنچے گی قیامت کانوں کو بہرا کر دینے والی. جی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کو اس دن اپنی پریشانی لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. یہ کون کس سے بھاگے گا؟ اس طرح کی آیت پہلے سورۃ معارج آیت نمبر 10 تا 14 گزر چکی ہے. اور ہر بندے کو اس وقت اپنی ہی ٹینشن ہوگی، اپنے سامنے دیکھنے اور اپنے ساتھ ہونے والے معاملے کو ڈیل کرنے کے سوا سے اور کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا. پہلے حدیث لکھائی جا چکی ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بھاگیں گے. تو اما عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ اس طرف دھیان ہی کسی کا نہیں ہوگا. بخاری 6527 6527. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت بھی پڑھی لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یہ آقا نے آیت جو پڑھی تو یہ بخاری والی اس حدیث میں نہیں ہے، یہ ایک حدیث ترمذی میں بھی ہے. تو یہی حدیث جو بخاری میں ہے
یہ جب ترمذی میں ہے تو وہاں پر اس حدیث کے راوی بھی اور ہیں اور انہوں نے یہ آیت پڑھنا بھی حضور کا بیان کیا ہوا ہے۔ ترمذی 3332 3332 یہ ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ آگے جی، وجوه يومئذ مسفرة کئی چہرے اس دن چمکتے ہوں گے، کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحكة مستبشرة مسکراتے ہوئے حشاش بشاش، ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کتنے منہ اس دن خاک آلود ہوں گے، ترهقها قترة ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ أولئك هم الكفرة الفجرة وہی لوگ ہیں کافر بدکار، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ ہیں کافر فاجر۔ اس طرح کی آیت پہلے صورت نوح میں گزری ہے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، صورت نوح آیت نمبر 27 27۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔